شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب اسپیکر صاحب کو اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج پروڈکشن آرڈر پہ خواجہ آصف صاحب اور خورشید شاہ صاحب اور خواجہ صاحب ہمارے ساتھ جی اور جی علی بدیر صاحب یہ سب پروڈکشن آرڈر پہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کو بجٹ اجلاس میں شرکت کا موقع دیا ہے. تو یہ ہونا بھی چاہیے تھا, ضروری تھا. آپ نے ہماری یہ بات مانی ہے جو کہ آئین کے حساب سے لازمی تھی. میں آج سر مختصر باتیں کروں گا, بالکل پرٹیننٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف اکانومی پہ جب یہ شروع ہوئی نا اسمبلی, تو چارٹر آف اکانومی پہ میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب زرداری صاحب نے بات کی کہ چارٹر آف اکانومی پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, بیٹھے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کریں, ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن ہمارے اس گیسچر کو اچھا نہیں لیا گیا, ہمارے اس گیسچر کو غلط سمجھا گیا. ہم ملک کی ترقی چاہتے, دیکھیے ہم ویل وشر ہیں آپ سب کے, پی ٹی آئی کے بھی ویل وشر ہیں, کیونکہ اگر ملک ترقی کرے گا تو ہم سب کی ترقی ہے, اور یہی ہم سب الیکٹڈ لوگ چاہتے ہیں. ہم سب 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں اور کوئی بھی کسی کی بھی خواہش نہیں. ہمارا ملک بہت نیچے رہ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے, تو ہماری اس خواہش پہ اس کو غلط سمجھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواہش آج بھی مینٹین ہے. ملک کے مفاد میں بیٹھنے کے لیے ہم سب تیار ہیں اور ہمیں چاہیے کہ سب اچھی سے اچھی تجویز دیں. یہ بجٹ پھر میں اصل بات پہ آتا ہوں نا کہ یہ اسمبلی کا سر رول کیا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جو کس سوچ سمجھ کے رکھا گیا تھا, جو منی بل صرف نیشنل اسمبلی کے پاس ہے نا, تو سوچ سمجھ کے رکھا گیا تھا کہ یہ کیونکہ لوگوں سے ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ آ کے تجاویز دیں گے اور اس تجاویز پہ کچھ عمل ہوگا اور بجٹ بنے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی, میری شروع سے خواہش تھی اور عرض تھی, اسی لیے میں چیمبروں میں صدر بنا اور 1980 میں 41 سال پہلے چیمبر کی جو ایف بی آر کی کمیٹی ہوتی ہے نا, ایف بی آر کی کمیٹی کا چیئرمین رہا کراچی چیمبر آف کامرس کی. تجاویز میں ان کے پاس گیا, ہم نے اپنی تجاویز دی, کوئی عمل نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ یہ ادارہ جو اصل ادارہ ہے نیشنل اسمبلی, یہاں جاؤ. میں کراچی رہتا تھا, یہاں چنیوٹ میں آ کے میں 28 سال سے گلی گلی میں دھکے کھا رہا ہوں, اس لیے کہ اس ہاؤس میں آؤں اور اس ہاؤس میں آ کے ملک کی اکانومی کے لیے جو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے اس کے لیے کچھ تجویز دوں اور کچھ عمل کر سکے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اسمبلیوں میں بھی سب سے بڑی جو ہماری کمیٹی تھی فائنانس کمیٹی, اس کو میں نے چیئر کیا. اب بھی میں پچھلے 8 سال سے فائنانس کمیٹی میں ہوں, وہاں بھی ہم تجویزیں دے رہے ہیں. یہ کوشش ہے کہ ہماری کسی بات پہ عمل ہو, اس سے اوپر اور کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا. یعنی چیمبروں کی تجاویز جس پہ عمل نہیں کیا جاتا, یہاں پہ اسمبلی میں آیا کہ یہاں بیٹھ کے کچھ تجاویز دیں اور اپنی خواہش پوری کریں کہ میرا ملک بھی ان 20 G20 میں شامل ہو جائے, ان 20 ملکوں میں جن ملکوں کی میری خواہش. لیکن ہماری تجاویز پہ سر عمل نہیں ہوا. آپ کسی ممبر سے پوچھ لیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے اس طرف ہوں یا چاہے اس طرف ہوں, کسی ممبر کا کوئی رول اس بجٹ بنانے میں ہے یا نہیں. ہم سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا سر. ایک ایف بی آر کا افسر جو ہوتا ہے بابو صاحب, وہ میں آپ کو 40-42 سال کی سٹوری سنا رہا ہوں, ہر ادارے پہ جا کے کوشش کی ہے. ایک وہ ایف بی آر کے چیئرمین صاحب میرے بڑے قابل قدر ہیں, اور ایک فائنانس منسٹر صاحب. اور فائنانس منسٹر پچھلے 20 سال سے اس ہاؤس میں سے کوئی نہیں آیا کہ جو ڈائریکٹلی پبلک کا الیکٹڈ اور فائنانس منسٹر بنے. اس ہاؤس میں نے نہیں دیکھا. وہ آتے ہیں اور صورتحال جناب ڈپٹی اسپیکر ذرا غور کیجئے گا کہ وزیر اعظم صاحب اس ہاؤس سے ضرور ہوتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے خود سنا ان کو کہ جب ڈی ویلیو ہوا نا کرنسی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے ٹی وی پہ دیکھا, ایک وزیر خزانہ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے, اور جو جہاں سے آتے ہیں میرے محترم ہیں یہ موجودہ وزیر خزانہ, میں ان کو جانتا ہوں, تھارو جنٹل مین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول ایک ایڈوائزر کا طریقے سے, ایک ایکسپرٹ کے طریقے سے, جو بھی وزیر اعظم ہو یا جو وزیر خزانہ ہو وہ ان سے ایڈوائز لے اور ان سے آئیڈیاز لے. لیکن وزیر خزانہ جیسے اس نے محترم ریاض صاحب نے
صاحب نے مجھے کہا کہ جب تک یاسین بھٹو صاحب یہاں ایک وقت میں وزیر خزانہ ہوتے تھے اور انہوں نے رول پلے کیا ایگریکلچر کے لیے، تو سر میری خواہش ہے کہ اس ہاؤس کو زیادہ سے زیادہ اس بجٹ میں شامل کریں، ان کی تجاویز چاہے اس طرف سے ہوں چاہے اس طرف سے ہوں، ان کی تجاویز پہ یہ بجٹ بنائیں۔ سر میں آگے چلتا ہوں۔ ایجوکیشن سر اصل چیز ہے کسی ملک کو باہر نکالنے کے لیے۔ میں نے خود 1972 میں چائنا میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی کاریں بعد میں لے لیں گے، ہم کپڑے اچھے بعد میں پہن لیں گے، ہمیں پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ میں 1972 سے چائنا گیا اور 1972 سے 1979 تک انہوں نے اپنے کپڑے نہیں تبدیل کیے، وہی نیلے کپڑے پہنتے رہے، سائیکلوں پہ جاتے رہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بھرپور محنت کی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ 140 کروڑ بندوں میں سے چائنا نے اعلان کر دیا ہے کہ ایبسولوٹلی پاور، یعنی انتہائی غریب ہمارے ہاں ایک بھی نہیں رہا۔ میں حیران ہوں، وہ لوگ جن کو ہم کاروبار پاکستان سے جا کے سکھاتے تھے، میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں آج وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں تو کروڑوں غریب ہیں، دوسرے امیر ملکوں میں بھی غریب ہیں، لیکن چائنا نے یہ کیا کیا، یہ ریولوشن کیوں آیا؟ انہوں نے ہر ایک کو، ہر بندے کو ایک جیسی اعلیٰ تعلیم دی۔ سر آئی ٹی تعلیم، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہت اچھا انہوں نے کیا، انہوں نے یہ اس بجٹ میں نا کئی اداروں کو انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا۔ جو بھی دیکھیں آئی ٹی سے ہماری اتنی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، ہر آدمی۔ میں کیونکہ فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں BCCI فاسٹ جو آغا حسن آبدی نے بنائی اور انہوں نے انڈومنٹ اپنا دیا، اور بعد میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب اس کے پریزیڈنٹ رہے، آج کل ہمارے وسیم سجاد صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ ادارہ صرف دو کیمپس ہیں جناب اسپیکر پنجاب میں، ایک تو اس کا ایک کیمپس لاہور میں ہے اور دوسرا ہم نے چنیوٹ میں بنوایا پرائیویٹلی اس کو، وہ کیونکہ ایک ایسا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جس میں گورنمنٹ کا رول نہیں ہے، لیکن سر وہ جو بھی اس سے پڑھ کے نکلتا ہے، اور بھی آئی ٹی کے جتنے ادارے ہیں، تو آئی ٹی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کتنی اپنی ایکسپورٹ کر لی۔ ہمارا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اس سلسلے میں جناب وزیر خزانہ تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان سے جا کے گزارش بھی کی، میں اس آئی ٹی کی تعلیم کے لیے 2 کروڑ روپے کا اپنی کمپنی کے طرف سے ان اداروں کے لیے جو ہمارے چنیوٹ میں ہیں، ایک ادارہ فاسٹ کیمپس ہے اور دوسرا ادارہ میرے مرحوم بیٹا جو کہ ٹیپٹا کا چیئرمین تھا، اس نے جا کے ادارے کا ایک کالج وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے چنیوٹ میں بنایا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو چیف منسٹر صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے بڑا کائنڈلی مجھے فون کیا کہ کیونکہ اس نے بڑا کام کیا ہے عرفان کیسر شیخ نے، ہم اس کے نام پہ وہ ادارہ جو اس نے شروع کیا ہم کو اپنے فنڈ جو روک لیے تھے وہ فنڈ ہم دیں گے، تو اس فنڈ کے لیے بھی 2 کروڑ روپے میں اپنی کمپنی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں سر۔ اور میں وزیر خزانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آئی ٹی تعلیم کو آگے بڑھائیں، جو ہمارے غریب بچے اور عام درجے کے متوسط درجے کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ آئی ٹی کی تعلیم لے کر اپنے پاؤں پہ اور ان کا خاندان غربت سے نکل جائے۔ سر میں FBR پہ جو میرا شروع سے 42 سال سے میں FBR کا ہی سے ریلیٹڈ کام کرتا رہا ہوں، اس کے بارے میں کہوں سر کہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے، ہم لوگ ہی اس وقت بتاتے تھے کہ پاکستان میں سال کی 4000 ارب روپے کی کرپشن ہے، تو عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں کہا کہ روزانہ 12 سے 13 ارب کی کرپشن ہو جاتی ہے، اور میں آ کے کرپشن ختم کروں گا، اور اچھی بات ہے کیونکہ میجر کرپشن تو FBR میں ہے، جب ریونیو بھی وہاں آنا ہے وہیں سے ہی پیسے آنے ہیں تو کرپشن بھی ادھر ہی ہونی ہے۔ 12-13 ارب روپے کی کرپشن، لیکن اس کا 3 سال بعد صورت یہ ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں کہ 3 سال بعد پاکستان کرپشن میں 3 ملکوں سے اور کم ہو گیا ہے۔ سر ہم نے کیا کیا 3 سال میں؟ ہم نے کرپشن ختم کرنی تھی، اور FBR کو ابھی ہمارے اوپر سوار کر دیا گیا ہے۔ میں بزنس ریپریزنٹ کرتا ہوں، ہزاروں بزنس مینوں سے رابطے میں ہوں سر۔ بزنس مین مختصر کریں جی، آخری منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ جی میں بات مکمل کر رہا ہوں سر، بالکل تھوڑی بات کروں گا سر۔ جب تک آپ اس وقت FBR کو آپ نے قید کی سزائیں دے دی ہیں، کیا کوئی باہر کا انویسٹر ان حالات میں، پہلے ہی باہر کی انویسٹمنٹ پچھلے سال سے ہماری کم ہو گئی ہے، کیا کوئی انویسٹر ان حالات میں، پرائیویٹ سیکٹر تو الگ بات ہے، پاکستان آپ نے سر، آپ کی حکومت نے شروع سے 13.25% مارک اپ پہ رقم باہر سے منگوائی، ہارٹ منی آ گئی،
ہارٹ منی واپس چلی گئی, کوئی انویسٹمنٹ یہاں نہیں ہوئی, کوئی انڈسٹری نہیں لگی. ہمیں تو چاہیے تھا کہ جو انڈسٹری لگائے اس کو اچھے سے اچھے ریٹ پہ زمین دے. سر زمین نہیں ہے یہاں. کراچی جو پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, وہاں پہ کورنگی میں 40 سے 50 کروڑ روپے ایکڑ زمین ہے. پورٹ قاسم میں زمین نہیں ہے, سائٹ پہ زمین نہیں ہے. باہر کا انویسٹر آتے ہی پہلے ہی آ کے اندر نہیں آئے گا پاکستان کے, گیٹ میں کراچی میں انڈسٹری لگائے گا. اس کے لیے آپ انویسٹمنٹ, اس کے لیے زمین آپ دیں, ان کو لیز پہ دیں, اچھے ریٹ پہ دیں. یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ سائیاں والے میں ہمارے چنڈیوٹ کے نزدیک اور فیصل آباد کے نزدیک آپ بنا رہے ہیں, انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں, اور اس میں 90 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے ایکڑ زمین دے رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر. اسی طرح مجھے بس تھوڑی مختصر بات کرتا ہوں سر. چھوٹے تاجروں کے لیے آپ کا ملک میں لاکھوں ملین چھوٹے تاجر ہیں. 1964 میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 22 بڑے خاندان ہیں. اب یہ بتایا گیا ہے کہ 1964 کے بعد 56-57 سال بعد 22 سے اب 31 ہو گئے. یہ آفیشیل فگر کی 9 بڑھ گئے ہمارے ہاں. مبارک کی بات ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہم بڑے بزنس مین کو سارا انسینٹیو دیتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے اس بجٹ میں, اور میں اچھی بات کرتا ہوں اس بجٹ کی کہ ایس ایم ایز کو چھوٹے اور درمیانے تاجر کو کہا ہے کہ اگر ٹرن اوور بھی آپ کریں 10 کروڑ تک بھی کریں تو آپ کو 0.25% لگے گا, اور 25 کروڑ تک کریں تو آپ کو 0.5% لگے گا. سر یہ چیزیں ہمارے ملک کو بوسٹ کر سکتی ہیں. اس وقت قرضہ بالکل چھوٹے کو نہیں ملتا, نہ چھوٹے گرور کو, کاشتکار کو نہیں ملتا. چھوٹے کاشتکار کو بھی اتنے مہنگے ریٹ پہ وہ بازار سے اس کو, یہ ابھی خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے, اس کو کھاد لینی پڑتی ہے, اس کو بیج لینا پڑتا ہے, اور ریٹ نہیں ہے, کم ریٹ پہ سر اس کو قرضہ دیں. اس وقت بس ختم کر رہا ہوں سر, تھوڑا سا موقع دیں, ریلیونٹ بات ہے, ہمارے ملک کی بات ہے سر. سر صرف ملک میں سر ٹوٹل قرضے کا 7% چھوٹے اور درمیانے کاشتکار یا بزنس مین کو قرضہ ملتا ہے. 93% ان چند 100 یا 200 یا 500 بڑے انڈسٹریلسٹ کو قرضہ ملتا ہے. سر ایسے نہیں ہے. یہ آپ نے بنولا پہ ابھی 17% سیل ٹیکس کروا دیا اس بجٹ میں. سر بنولا مہنگا ہونے سے گھی مہنگا ہوگا, تیل مہنگا ہوگا, اور کاٹن پھٹی سستی ہوگی. پھٹی سستی ہونے سے پہلے ہمارے یہاں کاٹن نہیں ہو رہی, اب آگے کاٹن کیا ہوگی. اس کے بعد ابھی بڑے ہزاروں سر اس وقت نوٹس آ رہے ہیں جن لوگوں کا انکم ٹیکس میں, جناب وزیر خزانہ صاحب سمجھتے ہیں, جن لوگوں کا انکم ٹیکس میں پہلے ہی جو ان کا ریفنڈ پڑا ہوا تھا ان کا ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے, اور ان کو نوٹس آئے ہیں کہ آپ نئے سرے سے ٹیکس پے کریں. سر اس قسم کی باتوں سے, اور میں آخر میں یہ کہوں گا, ہماری چنیوٹ انجمن اسلامیہ کروڑوں روپے کا مخیر کام کر رہے ہیں, اور میری بات ہوئی اور جناب وزیر خزانہ نے بڑا کائنڈلی کہا کہ اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اس کو بھی اس لسٹ میں پہلے بھی تھا, پہلے بھی لسٹ میں تھا, اس کو ہٹا دیا گیا. ابھی میں گزارش کی ہے اور انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو اس لسٹ میں دوبارہ ڈالتے. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. ڈیفینس پہ آخری بات کرنی ہے کہ ڈیفینس سر ان حالات میں جو فورسز نکل رہی ہیں امریکہ کی, تو جو فورسز نکل رہی ہیں تو ہمارا ملک میں اگلے 2-3 مہینے بڑے کروشل ہیں. ڈیفینس میں ہمارے زمانے میں, مسلم لیگ کے زمانے میں $10 ارب پاکستان کا ڈیفینس تھا بجٹ, اور 65 ارب ڈالر انڈیا کا بجٹ تھا. اب یہ گھٹا کے $10 ارب سے اس بجٹ میں $9 ارب کر دیا گیا, اور انڈیا کا بڑھ کے $72 ارب یا $70 ارب ہو گیا ہے. 8 گنا اس کا. پہلے ہمارے زمانے میں 6.5 گنا تھا انڈیا کا بجٹ ڈیفینس کا, اب 8 گنا کے قریب ہو گیا ہے. اور اس طرح کس طرح ہم ان کو ان حالات میں مقابلہ کریں گے جب دونوں طرف, ایک طرف انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, دوسری طرف اگر امریکہ نکلے گا افغانستان سے تو چھوڑ جائے گا جو حکومت, ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کون سی حکومت آئے گی. ان حالات میں ہمارے سویلین ملازمین کا بھی اور فوجی ملازمین کی بھی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. سب جگہ ہمارے سرکاری ملازمین اور فوجی ملازمین بڑی محنت سے اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. مہنگائی 40% بڑھ گئی 30 سالوں میں, آپ کی آفیشیل فگر ہے. ان کی تنخواہیں بڑھائیں. اور سر ہماری بس لاسٹ ایک جملہ میرے چنیوٹ کی اور دوسرے علاقوں کی, فارم ٹو مارکیٹ روڈ, میرے چنیوٹ کی ارد گرد کی ساری روڈیں خراب ہیں. سر اگر اپنے ایگریکلچر والا لے کے جا ہی نہیں سکے گا اپنا پروڈکٹ مارکیٹ تک, اتنی اس کو خونی روڈ کہتے ہیں, ہزاروں لوگ اس میں مر چکے ہیں ان روڈوں کے ایکسیڈنٹوں پہ. سر اگر فارم سے مارکیٹ تک جائیں گی نہیں چیزیں تو مہنگی بھی ہوں گی. آپ صحیح کہتے ہیں کہ مڈل مین بہت مہنگا بیچتا ہے اور فارمر کو بہت کم ریٹ ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی جناب علی وزیر صاحب.